اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ وہ برج اسد والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ رشتے کے حوالے سے کوششیں جاری رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں، اس اشرے میں کیا گیا اقدام ان کے لیے کوئی اتنا مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اگر یہ انٹرویو وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اپنے گھریلو معاملات کی طرف کچھ مرکوز رہے گی اور اپنے گھریلو صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ اگریسیولی بھی سٹیپس لیتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ برج اسد والوں کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس وقت کے دوران اندرون و سفر سے اوائڈ کریں اور رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری اور اضافے کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف یہ اپنے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی لانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے حوالے سے کوششیں جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ کسی کو کوئی رقم قرض وغیرہ یا ادھار کے طور پہ دے رکھی تھی تو اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں اس کی واپسی کا مطالبہ کریں، وہ چیز، وہ رقم، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی نظر آئے گی۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اور اس حوالے سے خاصے پریشان تھے، اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کا وقت کاروبار کے پیشے سے وابستہ افراد کے لیے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ مندی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس اشرے کے وقت کے دوران ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ یہ لوگ کاروبار میں بہتری کے حوالے سے مستقل طور پر کچھ نہ کچھ حکمت عملی اختیار کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ سوچتے رہیں گے۔ یہ اس معاملے کے حوالے سے ہار مان کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ کوششوں کو اپنی جاری رکھیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ وہ افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ایک بہتر اور اچھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے چینی کا۔ حسب توفیق چینی صدقے کے طور پر نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 اور 6 مارچ کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔